قاف پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 21، 22 اور 23۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر اخا عاد اذ انذر قومہ بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ قال انما العلم عند اللہ وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون۔ صدق اللہ العظیم۔ واذکر، اے رسول مکرم یاد کیجئے، اخا عاد قبیلہ کے ہم قبیلہ ہود کو، اذ جب انذرا اس نے ڈرایا، قومہ اپنی قوم کو، بالاحقاف جو ریگستانی علاقے میں رہتے تھے، وقد خلت النذر اور تحقیق گزر چکے ڈرانے والے، من بین یدیہ ان سے پہلے بھی کہیں، ومن خلفہ اور ان کے بعد بھی آئیں گے، اللہ تعبدوا الا اللہ سب نے یہی کہا اور کہیں گے کہ نہ عبادت کرو مگر اللہ کی۔ انی بے شک، اخاف علیکم عذاب یوم عظیم مجھے بڑے دن کے عذاب کا تمہارے متعلق اندیشہ ہے۔ قالوا قوم نے کہا، اجیتنا تو آیا ہمارے پاس، لتافکنا تاکہ تو برگشتہ کرے، ان آلہتنا ہمیں ہمارے معبودوں سے، فاتنا پس لے آ، بما تعیدنا جس کا تو وعدہ کر رہا ہے ہم سے، ان کنت من الصادقین اگر ہو تم سچوں سے۔ قال جناب ہود نے فرمایا، انما العلم عند اللہ اس بات کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے، وَأُبَلِّغُكُمْ میں تو تمہیں صرف پہنچانے آیا ہوں، ما ارسلت بہ جو اس نے میری طرف بھیجا ہے، وَلَكِنِّي لیکن اراکم قوما تجہلون میں گمان کرتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو۔ یہ احقاف حقف کی جمع ہے، اور حقف میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ریت کا وہ ٹیلا جو کچھ ٹیڑھا ہو اور دور سے پہاڑ دکھائی دے، عربی زبان میں اس کو حقف کہتے ہیں۔ یہ قوم عاد کی بستیاں یہاں آباد تھیں، اور یہ علاقہ ہے قوم عاد کا عدن اور یمن کے درمیان میں ساحل سمندر پر، اس کو احقاف کہتے ہیں۔ یہاں قوم عاد آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس قوم کی رہنمائی کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی جانب مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود ان کا شجرہ نسب کچھ اس طرح ہے، ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد، یہ حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ۔ اور قوم عاد کیا ہے؟ قوم عاد کا سلسلہ کچھ اس طرح ہے، عاد بن اوس
بن ارم بن سام بن نوح، یہ نوح علیہ السلام کی نسل سے یہ قوم ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں سام، اور آگے ان کے بیٹے ہیں ارم، ارم کے بیٹے ہیں اوس، اور اس طرح اوس کے بیٹے ہیں عاد۔ یہ قوم ہے، اس کا اس طرح شجرہ۔ اللہ کے نبی ان کی جانب تشریف لائے اور انہیں عبادت الہی کی دعوت دی۔ اب یہاں اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیوں کیا؟ سورہ احقاف کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلائل دیے۔ پھر اس کے بعد چونکہ اہل مکہ لذائذ دنیا میں کھوئے ہوئے تھے اور دنیا کی رنگینیوں اور لذتوں کی وجہ سے وہ حق سے بالکل اعراض کر رہے تھے، حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب یہاں یہ قصہ بیان کر کے انہیں دعوت دی گئی کہ دیکھو قوم عاد طاقت میں، قوت میں، دولت میں تم سے زیادہ تھے، تمہاری طرح وہ بھی دنیا کی لذتوں میں ڈوب گئے، اور پھر ان کے کفر کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقتور قوم پر عذاب بھیج کر انہیں دنیا سے ملیا میٹ کر دیا۔ مکہ کے کافروں، اس قوم کو یاد کرو اور یاد کر کے پھر سوچو کہ کہیں تمہارے اوپر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے، کہیں تمہیں بھی دنیا کے نقشے سے ملیا میٹ نہ کر دیا جائے۔ باز آ جاؤ اصرار کفر سے، باز آ جاؤ تکبر سے، باز آ جاؤ ہٹ درمی سے، اور ہدایت کی طرف پلٹ کر آ جاؤ، ہدایت کے متلاشی بن جاؤ۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب ذرا ان کے سامنے قوم عاد کا قصہ تو چھیڑیے، انہیں بتائیے تو صحیح کہ عدن اور یمن کے ساحل پر ریگستانی علاقے میں اتنی بہادر قوم، طاقتور قوم آباد تھی، لیکن ہم نے انہیں دنیا کے نقشے سے مٹا دیا۔ کیوں مٹایا؟ تمہاری طرح وہ بھی کفر پر ڈٹ گئے تھے، تمہاری طرح وہ بھی کفر کی نحوست کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، تمہاری طرح وہ بھی انبیاء کا انکار کر رہے تھے، اور تمہاری طرح انہوں نے بھی پہلے نبیوں کا بھی انکار کیا، اور پھر ہم نے اپنا ہود ان کی طرف بھیجا اور ہمارے ہود کو بھی انہوں نے جھٹلایا۔ تو کہیں تمہارا حشر ویسا نہ ہو جائے، اس لیے کہا اے رسول مکرم فذکر، ذرا ذکر چھیڑیے۔ کہ کس طرح اللہ کے نبی نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن بجائے اس کے وہ ڈر جاتے۔ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اجیتنا لتافکنا عن آلہتنا، اے ہود تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تاکہ ہمیں اپنے معبودوں سے برگشتہ کر دے۔ یہاں تافیکنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ افق سے بنایا، اور افق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز سے پھیر دینا، یا ایک اس کا معنی ہوتا ہے تہمت لگانا، الزام لگانا۔ تو دو معنی یہاں ممکن ہے کہ تو ہود ہماری طرف اس لیے آیا تاکہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دے، یا اس لیے آیا کہ تو ہمارے اوپر تہمت لگائے، الزام لگائے اس بات کا کہ ہمارے خدا جھوٹے ہیں اور ہم جھوٹوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ فاتنا بما تعیدنا، جس عذاب سے ڈراتے ہو نا وہ لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر سچوں سے ہو۔ اب نبی نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا؟ انما العلم عند اللہ، وہ عذاب کب آئے گا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔
وہ عذاب کب آئے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے. میں تو صرف تمہیں وہ بات پہنچانے آیا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ میں اس حتمی نتیجے پر پہنچ گیا ہوں کہ تم جاہل قوم. اب نبی نے انہیں جاہل قوم کیوں کہا؟ 3-4 وجوہات کی بنیاد. سب سے پہلی وجہ کہ تمہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ نبی اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کرتا. نبی صرف وہی فرماتا ہے جو اللہ کی جانب سے اس کی طرف وحی ہوتی ہے. اب تم مجھ سے عذاب کی تاریخ پوچھ رہے ہو، جبکہ میں اللہ تعالی عز و جل سے صرف وہی بات پوچھ سکتا ہوں جس کی اللہ مجھے اجازت دے. جتنی بات کی اللہ مجھے اجازت دیتا ہے میں اللہ سے اتنی ہی بات پوچھتا ہوں، یا جس چیز کی اللہ اپنی ہی فضل سے میری طرف وحی کر دے میں تو وہی بات کرتا ہوں. تو تم اتنے جاہل ہو کہ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ منصب رسالت کے فرائض کیا ہیں، منصب نبوت کے فرائض کیا ہیں. تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے تو تم سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ تمہیں کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی بھی امت کی طرف مامور ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. وہ اللہ جو حکم دیتا ہے نبی وہی اپنی قوم کو وہ حکم سناتا ہے. تم مجھ سے تاریخیں پوچھ رہے ہو کہ عذاب کب آئے گا، مجھے یقین ہے تم جاہل ہو. دوسری وجہ تمہارا کفر پر ڈٹے رہنا، تمہارا کفر پر اصرار کرنا، تمہارا حق کو نہ پہچاننا اور حق کے متلاشی نہ بننا، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم جاہل. نمبر 3، عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے. اپنی ہی تباہی، اپنی ہی بربادی کا مطالبہ کر رہے ہو تو یہ کوئی جاہل ہی کر سکتا ہے نا. عقل مند تو کبھی نہیں کر سکتا. عقل مند چاہے گا کہ میں برباد ہو جاؤں، عقل مند چاہے گا کہ میں تباہ ہو جاؤں. عقل مند تو کبھی نہیں چاہے گا کہ میں برباد ہو جاؤں. عقل مند تو چاہے گا کہ میں کسی صحیح سمت پر آ جاؤں جہاں مجھے ہدایت کا راستہ مل جائے. اور اگر تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو کہ لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو، تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم بہت بڑی جاہل ہو، کیونکہ عذاب کا مطالبہ صرف جاہل ہی کر سکتا ہے. عقل مند تو کبھی بھی اس طرح کا مطالبہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ تم قوم جاہل ہو. اب یہ مکہ والوں کو یہ سنایا گیا، لیکن یہ قصہ مکہ والوں کے سامنے چھیڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ کروا دیا، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آنے والی امت بھی اس سے رہنمائی لے. کہیں ہم تکبر، کہیں ہم غرور، کہیں ہٹ درمی، کہیں اپنے گناہوں پر اصرار کی وجہ سے قوم عاد کی طرح ہم بھی نہ برباد کر دیے جائیں، ہم بھی نہ تباہ کر دیے جائیں، ہمارے اوپر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اجتماعی عذاب کا اللہ کا وعدہ ہے کہ محبوب جب تک تم تشریف فرماؤ اجتماعی عذاب امت نہیں آئے گا، لیکن انفرادی کا تو وعدہ نہیں ہے. انفرادی عذاب تو آتے رہیں گے، جزئی عذاب کا وعدہ ہے، جزئی عذاب کا وعدہ نہیں ہے، جزئی عذاب آتے رہیں گے. تو اس لیے اس کو قرآن میں ثبت کر دیا گیا کہ تاکہ تم بھی اس سے رہنمائی لو. ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی فعل ہرگز مت کرنا جس طرح قوم عاد نے کیا اور وہ برباد و تباہ ہو گئی. نبی کے مقابلے میں مت کھڑے ہونا، نبی کے مقابلے میں ہٹ درمی مت کرنا، نبی کے مقابلے میں تکبر مت کرنا. جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا اس کو حقیر مت سمجھنا، اس کو بہت ہلکا مت سمجھنا. وہی اصل میں تمہاری ہدایت کا سامان ہے اور وہی اصل میں تمہاری رہنمائی کا سامان ہے. اس کو مت خیال کرنا کہ تم جو ہے نا اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل کر منزل پر پہنچ جاؤ گے، ایسا ممکن نہیں. تمہیں بلا لگے یا نہ لگے، لیکن سنت کو کبھی زندگی میں ہلکا مت تصور کر.
اس لیے کہا گیا کہ محبوب یہ اہل مکہ کو بھی سنائیے اور اسے قرآن میں محفوظ کر دیجیے تاکہ قیامت تک لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں کہ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، بڑی خوشحال قوم تھی، بڑی مال والی قوم تھی، بڑی دولت والی قوم تھی، دنیا کی رنگینیوں لذتوں میں وہ کھوئے ہوئے تھے، اور نبی اللہ کے تشریف لائے اور اللہ کے نبی نے انہیں دعوت حق دی۔ دنیا کی لذتوں نے انہیں اس قدر برباد کیا کہ انہوں نے نبی کے سامنے تکبر کر دیا، تو تکبر کی وجہ سے وہ مارے گئے۔ کفار مکہ تم بھی اس جگہ پر کھڑے ہو، اور آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نوجوان بھی اسی جگہ پر کھڑا ہے۔ آج اکثر ہمارے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے، معاشرے میں لا دینیت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور معاشرے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی جو برکات ہیں وہ تیزی سے اٹھ رہے ہیں، حضور کی فرمودات کی جو برکات ہیں وہ تیزی سے اٹھ رہی ہیں، اور اس کے اٹھنے کا سبب کیا ہے کہ ہم نے ان کو ترک کر دیا۔ ہماری ماؤں بہنیں بیٹیاں دوپٹے پھینک کر سر ننگے بازاروں میں آ گئیں، چست لباس پہن کر آ گئیں، پردے اور حیا کا تصور مٹ گیا ہے، اور ہمارا نوجوان آج یورپ کو آئیڈیا لے کر کبھی فرنچ کٹ، کبھی داڑھی کا کوئی مذاق، کبھی داڑھی کا کوئی مذاق، اور کبھی سرے سے چٹ، اور کبھی لائنوں میں، کبھی لکیروں میں، کبھی ڈیزائنوں میں، اور لباس میں، ہر ایک چیز میں اغیار کے پیچھے چل پڑا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے معاشرے سے برکات اٹھ گئی اور ہم نے حکمرانوں کو گالی دینا شروع کر دی۔ حکمران برے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں؟ اگر حکمران برے ہیں تو ہم کتنے اچھے ہیں؟ ہمارا اپنا عمل کیا ہے، ہمارا اپنا کردار کیا ہے؟ ان لوگوں کو منتخب کس نے کیا؟ ہم ہی نے کیا ہے نا۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ بنیادی طور پر سبب یہ ہے کہ معاشرہ لا دینیت کا شکار ہوا، ہمارا نوجوان جو تھا وہ اسلام سے دور ہو گیا، سوشل میڈیا کی نظر ہو کر آج امت کے اکثر نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں، اور اس کی نحوست ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہے، ہمارے معاشرے تک پہنچ چکی ہے، اور اس کا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ واقعات اللہ نے قرآن میں محفوظ کروائے، ورنہ قوم عاد سے ہمارا تو کوئی واسطہ نہیں ہے، قوم عاد سے تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم تو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور صحابہ کرام ہمارے آئیڈیل ہیں، لیکن یہ پہلی اقوام کے قصص بتا کر بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی باز رہنا، کہیں اس طرح کی روش کے شکار ہو کر تم بھی بربادی کو اپنا مقدر نہ بنا لیں، تباہی کو تم بھی دعوت نہ دینا جس طرح پہلی قوموں نے دعوت دی۔ اس لیے قرآن کریم نے ان قصص کو محفوظ کیا۔ اللہ سے دعا ہے